کیسے ہیں سب؟ 220 کومنٹس اور 700 لائکس مکمل کروا دینا سب۔ کھڑکی سے چھن کر آتی سورج کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک عجب سی سکون بھری خاموشی چھائی تھی۔ سورج کی مدھم کرنیں جالیوں سے چھن کر آتی اس کمرے میں موجود ان دونوں وجود کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ یہ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا جب ہوٹل کے اس عالیشان کمرے میں موجود زیمل شاہ ہوش و خرد سے بیگانہ حالت میں پڑی تھی۔ وہ کل رات سے بے ہوش تھی اور اس کے ساتھ لیٹے عالمیر خان نے اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ عالمیر خان رات والے بے ترتیب حلیے میں موجود سکون کے ساتھ سر کے نیچے ہاتھ رکھے تکیے پر کوہنی ٹکائے لیٹا تھا۔ وہ کل رات سے ایک ہی پوزیشن میں لیٹا تھا، یوں ہی پتہ ہی نہیں چلا تھا اور رات گزر بھی گئی تھی محض اس کے لیے۔ اسے لگا تھا جیسے رات چھوٹی تھی، ساری عورت اس عورت کو دیکھتے جو گزر گئی تھی۔ مجال ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی سویا ہو، نیند ہی نہیں آئی تھی۔ اب بھی نیند جیسے آنکھوں سے روٹھ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ آنکھیں بند کرے گا اور پھر سے یہ عورت ہمیشہ کے لیے دور نہ کہیں چلی جائے۔ اس میں ہمت نہیں تھی زیمل شاہ کو دوبارہ کھونے کی۔ لیٹا ہوا وہ کبھی اس کے چہرے پر انگلیاں پھیر رہا تھا تو کبھی اس کے بالوں کی لٹ کو اٹھا کر ان کی مسحور کن خوشبو کو سونگھ رہا تھا۔ ہاتھوں کو سکون کہاں آتا تھا اس کے؟ اب بھی ہاتھ زیمل شاہ کے چہرے پر تھا۔ وہ اس کے گال پر ایسے انگلی پھیر رہا تھا جیسے کچھ لکھ رہا ہو، مگر کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ اس کا اور اپنا پورا نام لکھ رہا تھا۔ چہرے پر ایسی خوشی تھی جو ساری زندگی نہیں آئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح مسکرائے جا رہا تھا۔ اب اس کی باری تھی۔ قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اس کا مسکرانا بنتا بھی تھا۔ روشنی اس کے عین چہرے پر آ رہی تھی، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ لڑکا پاگل نظر آ رہا تھا اس لڑکی کے لیے۔ زیمل شاہ اس دیوانے کو دیکھ لیتی تو صدقے واری جاتی۔ عالمیر نے ایک گہری سانس لیتے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے سے نظریں پھیرتے سامنے موجود وال کلاک کی جانب دیکھا۔ اسے نیند تو نہیں آئی تھی مگر بھوک ضرور لگ رہی تھی۔ کل صبح کا کھایا ہوا تھا اس نے کھانا، اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے اور زیمل شاہ کو بھی کافی وقت ہو گیا تھا بے ہوش ہوئے۔ اس کی نظر میں اب اٹھ جانا چاہیے تھا زیمل کو۔ وہ رات سے ہی انتظار کر رہا تھا، مجال ہے یہ لڑکی خود سے اٹھ جائے۔ بے ہوشی لمبی ہو گئی تھی۔ وقت دیکھتے وہ ہونٹ کاٹتے واپس سے زیمل کی جانب متوجہ ہوا۔ جو زخم تھے ان پر خشک پیڑی جمع ہونے لگی تھی۔ زیمل کے ہونٹوں پر بار بار اس کی نظر گئی تھی اور ساری رات وہ اپنی قسمت کو کوستا رہا تھا۔ ہونٹوں پر بھی لگنی ضروری تھی کیا؟ انہیں تو مہیا کر دیا جاتا اسے۔ خیر کبھی تو ٹھیک ہوتے، وہ کبھی تو حسرت پوری کرتا۔ اٹھ جائیں میڈم، کوئی آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ مسکراتے ہوئے گردن جھکاتے اس نے محبت سے زیمل کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اس کے ہاتھ کی حفاظت بھی کرتا آیا تھا ساری رات۔ کوئی جواب نہیں، اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ گردن عالمیر کی طرف ڈھلکائے وہ بہت مدھم سانسیں لے رہی تھی۔ انداز بچوں جیسا تھا۔ اتنے عرصے بعد ملی ہو اور آج بھی جیسے نیندیں نہیں ختم ہو رہی تمہاری۔ اٹھ جاؤ، کوئی تمہارے لیے بیٹھا ہے تم سے باتیں کرنے کے لیے۔ وہ پاگل ہوا اس کے کان میں پھر سے سرگوشی کر رہا تھا۔ کاش اٹھ جاتی، وہ سوچ رہا تھا اور نہ کچھ اور۔ مگر شاید زیمل شاہ بھی باتوں سے نہیں اٹھنے والی تھی۔
کوئی جواب نہیں۔ علمیر خان تعصب سے نفی میں ہلاتے سیدھا ہوا۔ اسے کچھ اور ہی کرنا چاہیے تھا، ورنہ لگ رہا تھا ساری زندگی انتظار میں ہی گزر جائے گی۔ آخر اس پر ڈالے علمیر نے دھیرے سے رخ بدلا۔ اسے آخری حل یہی نظر آ رہا تھا کہ پانی کے چھینٹے مار کر اٹھا لے۔ مقابل خود تو اٹھنے سے رہی، وہ سائڈ ٹیبل پر پانی پڑے جگ کی طرف اٹھا رہا تھا۔ چہرے کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ مقابل کے ہوش میں آنے کے بعد کیا لمحات ہوں گے، وہ سوچ کر ہی اس کا دل جھوم رہا تھا۔ وہ سارے گلے شکوے بعد میں کرنے کا ارادہ رکھتے، ابھی سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ عقل مندی سے کام لے رہا تھا۔ پانی گلاس میں انڈیلتے ہاتھ میں گلاس اٹھائے وہ واپس سے سیدھا ہوا۔ وہ کچھ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ نظریں پھر سے اس کے وجود کی طرف تھی، جسے مجال ہے کبھی اپنے دوپٹے کا ہوش آ جائے۔ وہ سوچ ہی سکا، مگر خیر اس کے ساتھ تھی تو ظاہر ہے اب اس کے طور طریقوں سے ہی رہنا تھا۔ واپس سے زمل کے قریب ہوتے علمیر خان نے ہاتھ میں ہلکا سا پانی لیتے اس کے منہ پر چھینٹے برسائے۔ وہ سوچ رہا تھا غصہ نہیں کرے، وہ اپنا دن برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات تو ہو ہی گئی تھی۔ اٹھ جاؤ مس آفت، اور کتنا انتظار کروانا ہے تم نے؟ تمہیں نہیں لگتا ہم دونوں کو اس وقت باتیں کرنی چاہیے؟ مگر تمہاری یہ فضول سی نیند ہم دونوں کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے۔ مجھے اب اس سے بھی الجھن ہونے لگی ہے۔ اٹھ جاؤ ورنہ شاور کے نیچے لے جا کر کھڑا کر دوں گا۔ وہ اس بار تھوڑا زیادہ پانی پھینکتے دھمکی بھی دے رہا تھا۔ اپنی قسمت کو ساتھ ساتھ الزام دینا بالکل نہیں بھولا تھا۔ شاید اس وجہ سے سب ہو رہا تھا۔ وہ جو پانی پھینکتا جا رہا تھا کہ زمل شاہ کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ دیکھتے بے ساختہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شکر ہے کچھ اٹھی تو صحیح۔ مگر وہ شرارت سے دوبارہ پانی ہاتھ میں لیتے عین اس کی آنکھوں پر ڈال گیا تھا۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں اسے تکلیف نہ ہو۔ زمل شاہ جو دماغی طور پر پہلے سے اٹھی ہوئی تھی کہ اچانک آنکھوں پر پڑتا زیادہ پانی محسوس کرتے دھیرے سے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ علمیر نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں کو کھلتے دیکھ گلاس کو پکڑتے ہلکا سا مڑتے ہوئے اسے واپس ٹیبل پر رکھا۔ اس کا کوئی کام نہیں رہا تھا۔ دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا، نہ جانے وہ کیا بولے گا اس سے۔ زمل شاہ دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولے آنکھوں میں الجھن لیے چھت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اچانک آنکھوں میں روشنی چبھ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ زبردستی آنکھیں کھول چکی تھی۔ الجھن بھری نظریں چھت پر جمائے وہ جیسے سوچ رہی تھی کہاں ہے، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چہرے سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھی اور کچھ سرخ بھی۔ علمیر خان گلاس کو ٹیبل پر رکھتے واپس سے اس کی طرف آیا۔ وہ تو دل کو سنبھال رہا تھا اور دماغ کو بھی، کہ ابھی کوئی ایسی بات نہیں کرے کہ جو دونوں کے درمیان لڑائی کا باعث بنے۔ واپس سے زمل کی طرف رخ کیے وہ پہلے کی طرح ہی اس کے قریب ہوتے لیٹا۔ ہاتھ سرک کر نیچے ٹکایا گیا تھا، حالانکہ یہ تھک گیا تھا۔ زمل شاہ نے اپنے آس پاس آہٹ محسوس کرتے گردن موڑتے ہوئے دھیرے سے علمیر خان کی جانب دیکھا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، جسم سن ہوا پڑا تھا، حرکت کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ گڈ مارننگ پرنسس، محبت بھری نظریں اس عورت پر جمائے علمیر نے چہرہ جھکاتے اس کے گال پر اپنی ناک ٹریس کی۔ زمل ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں سکی تھی، وہ تو پرانی باتیں دماغ میں دہرا رہی تھی۔ وہ لمحہ چل رہا تھا جب وہ ایئرپورٹ پر آخری مرتبہ بے ہوش ہوئی تھی۔ مزید اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اٹھ جاؤ، کوئی تمہارے انتظار میں ساری رات جاگا ہے کہ کہیں تمہیں ہوش نہ آ جائے اور میں اس لمحے سے محروم نہ رہ جاؤں میری جان۔ وہ اسے سچ بتا رہا تھا۔ آواز سرگوشی نما تھی۔ زمل شاہ کے کانوں میں اچھے سے اس کی آواز جا رہی تھی۔ الجھن ختم ہو رہی تھی۔ گردن کو واپس سے سیدھا کرتے بنا کچھ بولے اس نے دھیرے سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ابھی کمر اٹھائی ہی تھی کہ وہ کراہتے ہوئے واپس لیٹ گئی تھی۔ وہ درد پورے وجود میں دوڑ گیا تھا، اس کا جسم اکڑا ہوا تھا بہت۔ آرام سے، علمیر خان نے تیزی سے سیدھے ہوتے اسے بازو سے پکڑا۔ وہ دھیان نہیں دے سکا تھا۔ زمل شاہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے علمیر خان نے نرمی سے پوچھا۔
زمل کبھی آنکھیں بند کر رہی تھی، کبھی کھول رہی تھی۔ اسے گلٹ ہو رہا تھا، کاش اس وقت زمل کو کنسرٹ جانے ہی نہیں دیتا۔ پانی، پانی، خشک ہوتے حلق کے باعث زمل نے سرگوشی نما آواز میں سسکتے ہوئے کہا۔ اسے پیاس لگی تھی۔ المیر خان گردن ہلاتے سیدھا ہوتے وائس سائڈ ٹیبل کی جانب جھکا۔ وہ سوچ رہا تھا ایک اور بار ڈاکٹر کو بلا لے، اسے چیک اپ کروا دیتا۔ آخر بیوی تھی اس کی، وہ فکر مند ہو رہا تھا۔ ہاتھ میں واپس سے پانی کا گلاس تھامتے وہ سیدھا ہوا۔ سمجھ سکتا تھا وہ اس کی حالت، اور ہمیشہ خدمت کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ بس اب کوئی غلطی نہیں کرنی، وہ یہی سوچ رہا تھا۔ اٹھو، پانی پیو۔ گلاس کو بائیں ہاتھ میں پکڑتے المیر نے واپس اس کے قریب ہوتے نرمی سے اس کے بازو سے جکڑا۔ وہ اسے اٹھانا چاہتا تھا۔ زمل سب سمجھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ اسے سبھی یاد آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس وقت المیر خان کے حصار میں ہے، تبھی تو سکون تھا چہرے پر۔ اب کوئی غم نہیں تھا زندگی میں، اب زندگی ہزار درجے بہتر لگی تھی۔ آہ! المیر اسے بازو سے پکڑتے اٹھا رہا تھا کہ زمل نے کڑاہتے ہوئے کمر کو سیدھی کیا۔ تکلیف پورے بدن میں دوڑ اٹھی تھی۔ سوری۔ المیر نے ہڑبڑاتے ہوئے تیزی سے معافی مانگتے ہوئے ہاتھ کو اس کی کمر پر رکھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی بھی تھا، وہ ایک ہی ہاتھ سے سنبھال سکتا تھا اسے۔ زمل اسی کے آسرے پر تھی مکمل۔ ہمت کرو میری جان، تھوڑی سی بس۔ اپنے کندھے کو اس کے کندھے کی طرف اڑاتے المیر نے اسے واپس لیٹنے سے روکا۔ وہ سمجھ سکتا تھا مقابل زخموں سے چور تھی، حالانکہ اس کا خود کا دل باہر آ رہا تھا۔ وہ اسے دھیرے سے اٹھاتے ہوئے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اب لیٹ جاتی جیسے مرضی۔ وہ خود بھی اٹھ کر بیٹھا، بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا چکا تھا۔ ہاتھ میں موجود پانی بھی چھلک گیا تھا ان چکروں میں۔ اس درد کی برداشت نہ کرتے زمل کی آنکھیں نم ہوئی۔ کچھ اس کا سر بھی بہت پھٹ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں تھا آخر اتنا درد۔ پانی پیو۔ اپنے سینے پر اس کا سر رکھے المیر نے نرمی سے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے۔ وہ پانی اس کے لبوں کے قریب کر گیا تھا، مقابل اس کے انتہائی نزدیک تھی اور اس کے 14 طبق روشن ہو رہے تھے، مگر خود کو سمجھا رہا تھا مقابل کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ابھی کچھ فضول نہیں سوچے، تھوڑی دیر بعد سوچ لے۔ زمل نے اپنے لبوں کو واک کرتے اس کے ہاتھ پر دھیرے سے اپنے ہاتھ رکھتے پانی کی گھونٹ پڑی۔ اسے رونا آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ یہ سب دونوں نے ہی بالکل اس طرح نہیں سوچا تھا۔ اسے تو المیر سے لڑائی کرنی تھی، مگر اس حالت میں لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ پانی پی رہی تھی اور المیر محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساری دنیا آج اس کے حصار میں تھی، آج وہ بھی جیت گیا تھا۔ بس یا اور؟ المیر نے اسے چہرہ تھوڑا سائڈ پر کرتے دیکھ نرمی سے پوچھا۔ آدھا گلاس ہی پیا تھا، وہ بھی کڑوا لگا تھا زمل کو۔ حلق کڑوا ہو رہا تھا اس کا، جسم ٹوٹ رہا تھا بہت۔ خاموشی سے محض نفی میں سر ہلایا گیا۔ اسے نہیں چاہیے تھا اور آنکھوں سے آنسو ہی برس پڑے تھے۔ وہ نہ جانے کیوں روئی تھی۔ المیر نے گلاس سائڈ پر کرتے ہلکا سا جھکتے ہوئے اسے واپس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ زمل روئی ہے۔ اب تسلی سے پوچھتا۔ وہ واپس اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ زمل تھکے ہارے انداز میں اس کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے تھی، نظریں سامنے کی جانب تھی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ ترہم بڑی نظروں سے اس کی حالت دیکھتے وہ سوال گو تھا۔ ایک بار پھر سے خود کو گالیاں دینا وہ بالکل نہیں بھولا تھا۔ پتہ نہیں کیا مصیبت تھی، اسے ریگریٹ ہو رہا تھا۔ زمل شاہ نے اس کے سوال پر گردن اونچی کرتے بھیگی آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھا۔ اتنا نرم انداز تھا کہ اسے مزید رونا آ رہا تھا۔ وہ توقع نہیں کر رہی تھی اتنا سب ہونے کے بعد بھی یہ شخص نرم رہے گا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کوئی ٹینشن ہے؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ اصل وجہ بتاؤ، جب تک بتاؤ گے نہیں کیسے علاج نکالیں گا ہم اس چیز کا؟ اس کے بالوں پر محبت سے لب رکھتے المیر نے پھر سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ گرینش بلو آنکھیں سرمئی آنکھوں میں گھڑی تھی۔ تم بہت برے ہو۔ زمل نے روتے ہوئے گویا دل کی بھڑاس نکالی۔ وہ رو رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے گلٹ ہو رہا تھا جسے وہ غم میں چھپا رہی تھی۔ دونوں کی ایک ہی کیفیت تھی اس وقت، مگر ایک پھر بھی پیار سے بول رہا تھا، وہ پیار سے نہیں رہ پائی تھی۔
تم نے کہہ دیا تو واقعی ہو سکتا ہوں، بلا جھجک مان لیا گیا تھا۔ وہ آج بحث کے موڈ میں نہیں تھا، وہ آج اپنی جان بھی وار سکتا تھا۔ زمل نے آنکھیں گھماتے اس سے نظریں پھیری۔ وہ ناراض نظر آ رہی تھی، نہ جانے کس بات پر، خود بھی پتہ نہیں تھا اسے۔ المیر نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے، ایک گہری سانس لیتے اسے دھیرے سے سیدھا کیا۔ وہ خود بھی سیدھا ہو گیا تھا۔ زمل شاید درد کے مارے آنکھیں میچ گئی تھی، اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ المیر نے اسے ایک بازو سے پکڑتے نرمی سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ جیسے چاہے موڑ رہا تھا اسے۔ زمل نے مزاحمت نہیں کی تھی، وہ اسے مکمل اپنی طرف کر رہا تھا۔ زمل شاہ بیٹھی ہوئی تھی، تقریباً دوپٹے سے ندار سراپا اس شخص کی نظروں کے سامنے تھا۔ دونوں کے درمیان 1 منٹ کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اسی میں المیر خان جو رات سے حسرت دبائے بیٹھا تھا کہ اسے پورا کرنا ضروری سمجھا۔ وہ زمل کو اپنے قریب کرتے انتہائی نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ کمر پر ہاتھ احتیاط سے رکھے گئے تھے، اس کی کمر پر بھی زخم تھے۔ وہ احتیاط برت رہا تھا، مگر اسے سینے سے لگانا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ اب بھی نہیں کرتا تو مر جاتا۔ ساری رات انتظار کیا تھا اس نے۔ گردن جھکائے سر کو شدت بھرے انداز میں اس کی گردن کی طرف رکھ گیا۔ وہ اسے خود تک محصور کر گیا تھا۔ اچانک ایک لمبی سی وہ سکون بھری سانس لی تھی کہ کیا ہی کبھی لی ہو۔ زمل شاہ نے محسوس کیا تھا وہ اچانک ہی کتنا ریلیکس ہوا ہے۔ دل شدت سے دونوں کے دھڑک اٹھے تھے، وہ دونوں سکون میں آ گئے تھے۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہونے لگا تھا۔ زمل سوچ رہی تھی وہ خود بات کا آغاز کرے گا، جبکہ المیر خان کے الفاظ ہی حلق میں اٹکے ہوئے تھے۔ وہ اچانک بھول گیا تھا سب۔ محض اس کو سکون محسوس کر رہا تھا جو اس عورت کو سینے سے لگا کر آیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو المیر کے کندھے پر برس رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ اس پل کے لیے بھی اس نے بہت انتظار کیا تھا۔ ڈر تو اب تک نہیں گیا تھا دل سے۔ کاش وہ پہلے اس ڈر پر دھیان ہی نہیں دیتی اور زرکان کے کہنے پر پہلے ہی یہاں آ جاتی۔ محض کچھ منٹ گزرے تھے کہ زمل شاہ نے خود بھی ہمت کرتے دھیرے سے اپنے ایک ہاتھ کو اوپر کرتے اس کے بالوں میں الجھایا۔ اسے احساس ہوا تھا گلے شکوے بعد کی باتیں ہیں، اس کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، انہیں یہ لمحات خراب نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ کیا رکھا تھا کہ المیر اسے مزید قریب کرتے اچانک مزید اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کا درد بھلا گیا تھا، ابھی دھیان اپنے دردوں کی طرف تھا۔ اسے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب وہ تڑپتے ہوئے ساری رات گزار دیتا تھا، مگر قسمت کو ترس نہیں آتا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کے پاس ہی آنا تھا، پھر بھی وہ بہت روتا تھا۔ المیر! زمل شاہ نے اچانک سسکتے ہوئے اسے پکارتے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ وہ پورے یقین سے کہہ سکتی تھی کہ المیر خان رو رہا ہے۔ وہ اس کی گردن پر کچھ نمی تھی، یقیناً وہ شخص خاموشی سے رو پڑا تھا۔ کوئی جواب نہیں، اس کی کیفیت ہی نہیں تھی کہ جواب دیتا۔ آنکھیں خود بخود برس پڑی تھی، وہ رونا نہیں چاہتا تھا حالانکہ۔ زمل نے بے بسی سے خود بھی اس کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ وہ خود بری طرح رو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ دل سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ یہ شخص اسے کیا ہی چھوڑتا جو خود محبت کا مارا تھا۔ کمرے میں محض زمل کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے، ایک عرصے بعد ملے تھے، اتنا تو وہ دونوں حق ہی رکھتے تھے۔ انتظار سب سے بری چیز ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ عمریں گزر جاتی ہیں انتظار میں۔ اس پر قسمت مہربان ہو گئی تھی، سب پر نہیں ہوتی۔ کچھ کے نصیب میں ساری زندگی کا انتظار اور جدائی لکھتی جاتی ہے، وہ پھر کہیں کے نہیں رہتے۔ المیر کی گرفت ہر لمحے گزرتے کے ساتھ تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے میں جیسے پیوست کرتا جا رہا تھا۔ زمل کے زخموں میں درد ہونے لگا تھا، مگر ابھی کوئی ہوش نہیں تھی دونوں کو۔ وہ تو گزرتے وقت پر رو رہے تھے، مجال ہے کوئی پیچھے ہٹنے کا نام لے۔ مگر المیر، جس کے ذہن میں ابھی مقابل کے زخموں کا خیال آیا تھا کہ اچانک ہاتھوں کی گرفت ہلکی کر گیا تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، اتنی ہی دیر میں ہی چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔
بس چپ۔ خود گردن سیدھی کرتے المیر نے ہاتھ اوپر کرتے اس کے بالوں کی طرف رکھا۔ وہ اس کا چہرہ نرمی سے اپنی گردن سے نکال گیا تھا۔ دونوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ زمل کے رونے کی آواز وہ ساتھ ساتھ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں رو رہی تھی یہ لڑکی آخر۔ اس کے چہرے کو اپنے مقابل کرتے المیر خان نے نرمی سے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کے انگوٹھے کے پور سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ اسے اپنے مقابل کر گیا تھا، خود پر تو ضبط کر لیا تھا، مگر زمل اب تک رو رہی تھی۔ یہ عورت تھی، ایک مرد سے زیادہ نازک دل رکھتی تھی۔ بس بس چپ، اب نہیں رونا، تمہیں تکلیف ہو گئی، چپ بالکل۔ وہ خود بھیگی آواز لیے اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ جس اذیت سے مقابل رو رہی تھی اسے خود کو بھی رونا آ رہا تھا۔ المیر، زمل نے گردن جھکاتے سسکتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، کچھ درد اور تکلیف کے باعث۔ بولو میری جان، کہیں درد ہے بتاؤ مجھے، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ المیر کو لگا تھا وہ تکلیف سے رو رہی ہے، تبھی پوچھ رہا تھا، انداز محبت بڑا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ یہ عجب سوال تھا، وہ نہ جانے کب کا پوچھ رہی تھی، مگر یہ سوال اسے جاننا ہی تھا۔ میں گیا تھا، چلو آج یہ بھی مان لیتا ہوں، تم جو کہہ رہی ہو ٹھیک ہی ہوگا۔ پھر سے بحث نہیں کی گئی تھی۔ وہ پہلے سوال کر گیا تھا، مگر پھر فوراً ہی اپنی تصدیق کی، ٹھیک ہے وہی گیا تھا۔ زیادہ شریف نہیں بنو۔ زمل نے خفا سے انداز میں اس کے سینے پر چٹکی کاٹی۔ وہ رو رہی تھی اور المیر ساتھ ساتھ آنسو صاف کر رہا تھا۔ اوکے، نہیں بنتا۔ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ اتنی شرافت تو واقعی زندگی میں کبھی نہیں دکھائی تھی۔ وہ بس ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ تم اب مار کھاؤ گے مجھ سے، زمل نے ناک سکوڑتے اسے گھورتے ہوئے وارن کیا۔ اسے نہیں چاہیے تھا اتنا شریف شوہر، بحث ہی کر لیتا، ایسے تو وہ لڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ مار لو، وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتے اپنے گال کو آگے کر گیا تھا۔ بھیگی آنکھیں تھی جبکہ لب مسکرا رہے تھے۔ سچی میں مار دوں گی، زمل نے منہ بنایا۔ وہ اسے کھلی دھمکی دے رہی تھی۔ میرا گال حاضر ہے جناب، نکال لو بھڑاس۔ وہ سخاوت سے اپنا گال اس کے آگے کر گیا تھا۔ وہ تیار تھا مار کھانے کو بھی، آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ تمہیں ماروں گی نہیں، مگر چھوڑوں گی بھی نہیں، منہ بناتے اسے تنبیہ کرتے زمل نے چہرہ آگے کرتے اس کے گال پر اچانک دانت کاڑے۔ المیر ہنستے ہوئے واپس اسے اپنے سینے سے لگاتے پیچھے ٹیک لگا گیا تھا۔ زیادہ اچھا تھا وہ خوشی خوشی قبول کرتا۔ زمل آنکھیں بند کیے اس کے گال پر شدت سے دانت کاڑ رہی تھی۔ اپنے جسم کو بمشکل تکلیف کے ساتھ حرکت دیتے وہ اپنی مرضی سے پوری طرح المیر کے گود میں شفٹ ہوئی۔ المیر خان بند آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ٹانگیں سیدھی کر گیا تھا۔ وہ اس پر آ گئی تھی اور المیر کے لیے یہ ایک ناقابل یقین صبح تھی۔ وہ پھولوں سا بوجھ خود پر محسوس کر رہا تھا، اسے جو سکون دے رہا تھا۔ زمل شاہ شفٹ بڑھانے لگی تھی، اس کا لمس المیر کے گال پر لگ رہا تھا۔ وہ خود اس کے بالوں میں دوبارہ ہاتھ الجھاتے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ گال کی اسکن کو لبوں میں دباتے اس نے دھیرے سے زبان اور دانتوں کی مدد سے اسے سک کرنا شروع کیا۔ بس نہیں تھا کچا چبا جائے اس کے گال کو، مگر یہ ممکن نہیں تھا، وہ بس سک ہی کر سکتی تھی۔ میں یقین نہیں کر پا رہا، المیر نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی کیفیت بتائی۔ وہ اس کی کمر کو نرمی سے رب کر رہا تھا۔ جو طرف تھی اس عورت کے لیے وہ ختم ہوتی جا رہی تھی، سکون جو آ رہا تھا۔ تم بدتمیز انسان، اب نہیں کرو یقین، تم سے لڑائی کرنی ہے مجھے۔ زمل نے اس کے گال کو چھوڑتے اس کے سینے پر مکہ جڑا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف نظر آ رہی تھی، مگر پھر بھی لڑنے کو تیار ہو گئی تھی۔ تو لڑو نا میری زندگی، میں تو تیار بیٹھا ہوں، ترس کیا تھا اس لمحے کو۔ وہ کھلی اجازت دے گیا تھا۔ چہرہ آگے کرتے اس نے نرمی سے زمل کے لبوں کو چوما۔ اب کڑواہٹ نہیں تھی، شاید اس نے پانی پیا تھا اس لیے۔ تم شک کرتے ہو مجھ پر، تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہوں؟ زمل نے روتے ہوئے اس کے کندھے پر مکہ جڑا۔ وہ اب تک اسی بات میں اٹکی ہوئی تھی، ہوش آیا تو روئی بھی اسی ایک بات پر تھی۔ وہ مر کر بھی بے وفائی کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ کب کیا شک؟ اپنی جان پر کون شک کرتا ہے؟
المیر نے اس کے ناک کے ٹپ پر لب رکھے جو شاید غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اب وہ تو بالکل مطمئن بیٹھا تھا، سب سے حسین لگ رہا تھا اسے۔ تم نے وہ گانا کیوں گایا؟ زہر لگا تھا مجھے۔ سمل نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ وہ ایک ایک چیز کی خبر لینے والی تھی۔ تمہیں اتنے عرصے بعد دیکھ کر منہ سے خود بخود نکل گیا میرے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مزے کا گانا تھا، تم نے غور نہیں کیا ہوگا۔ میری ڈیمانڈ مزید بڑھ گئی ہے، بڑا وائرل جا رہا ہے وہ گانا۔ وہ اسے حقیقت بتا رہا تھا۔ اسے لگا تھا کیریئر خطرے میں چلا گیا ہے، مگر نہیں، وہ غلط تھا۔ کل سے کافی بار ڈائریکٹرز کی کال آ رہی تھی اس کے پاس۔ ہاں، لڑکی کی باہوں میں جھول جھول کر گایا تھا، وائرل تو ہونا ہی تھا۔ سمل کو ایک اور بات یاد آئی۔ وہ آنکھیں گھماتے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ کب ہوا ایسا؟ مجھے تو یاد نہیں ایسا کچھ۔ وہ جواباً اس کا رافع کے ساتھ آنا یاد کروائے بغیر مسکراتے ہوئے آگے ہوتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ یہ لمبی سراہی دار گردن اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ جواب دیتا، مگر اب اپنے طریقے سے۔ تم ایک نمبر کے لوفر ہو، لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتی ہو اور یاد بھی نہیں رہا۔ واہ، کیا کہنے ہیں تمہارے۔ سمل نے اس کی کمر میں مکہ جڑا۔ وہ بہت مار رہی تھی اسے، اور مجال ہے آگے سے المیر کچھ بول رہا ہو۔ وہ تو نہیں لڑنے والا تھا آج اس عورت کا دن تھا۔ گلے شکوے کرتی اس سے جیسے مرضی۔ سوری زندگی، آئندہ نہیں ہوگا نا۔ نرمی سے زبان اس کی گردن پر لکھ کرتے المیر نے ہار مانی۔ حالانکہ سنیہا خود آگے ہوئی تھی، مگر خیر، وہ مان سکتا تھا اس کی غلطی ہے۔ تم جاؤ، میں نہیں بول رہی۔ ایسے بھلا کیا فائدہ، سوری سوری کی رٹ لگا کر رکھی ہے۔ سمل نے جھنجھلاتے ہوئے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ یوں اس سے شکوے نہیں کیے جا رہے تھے، برابر کی لڑائی تو کر لیتا۔ تف تھی اسی لڑکی پر جسے سکون نہیں تھا۔ میں لڑنا نہیں چاہتا تم سے سمل، یقین کرو جتنا میں تمہارے لیے ترسا ہوں، اب لڑائی میں وقت ضائع نہیں کرنا مجھے، تمہیں پیار کرنا ہے بس۔ المیر نے صاف کوئی سے کام لیتے اس کی گردن پر شدت سے دانت کاڑے۔ وہ اس کا مقصد اچھے سے سمجھ رہا تھا، مقابل نے لڑائی کرنی تھی بس۔ سمل نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے اپنی سسکی روکی۔ کیا ضرورت تھی ایسے بولنے کی؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا المیر کی بات سن کر۔ مقابل کیا سوچتا کہ کتنی کلیشی بیوی ہے اس کی، اسے بھی تحمل رکھنا چاہیے تھا۔ المیر خان اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے مزید نزدیک کرتے اچانک مزید اس کی گردن پر لبوں کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ آنکھیں بند ہوئی۔ آگے سے اسے سمل کا کوئی جواب سننے کو نہیں مل رہا تھا۔ وہ بول لیتی، اسے مسئلہ نہیں تھا، اس کا تو جواب دینے کو تیار بیٹھا تھا وہ۔ سمل شاہ نے آنکھیں اس کے بالوں پر ٹکاتے ایک گہری سانس لی۔ وہ اس کی زبان اور لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کچھ بولنے کو، اسے سب ابھی ہی کلیئر کرنا تھا۔ بولو کچھ، تم تو چپ مت کرو۔ نہ جانے کیسے وہ شخص اس کی خاموشی سمجھ گیا تھا کہ نرمی سے استفسار کیا گیا۔ وہ خود اس کی گردن پر سرخ نشانات چھوڑ رہا تھا۔ جہاں چوٹ نہیں تھی وہاں اس کے دیے گئے نشان رہ جانے تھے۔ تفتی، تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا؟ سمل نے جیسے خدشہ ظاہر کیا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت محفوظ ہو جاتی ہے، مگر نہیں، شادی کے بعد ہی تو اصل خوف شروع ہوتے ہیں۔ چھوڑ نہ دیا جائے، گھر سے نکال نہ دیا جائے، مرد بدزن ہو کر طلاق نہ دے دے، اور بھی ہزاروں خوف۔ شادی شدہ زندگی میں مرد کو کوئی خوف نہیں ہوتا، سارے خوف عورت کی ذات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جیسے ابھی اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اس نے دنیا میں اتنے گھٹیا مرد دیکھے تھے کہ اب محبت مل رہی تھی پھر بھی یقین نہیں تھا۔ تمہیں چھوڑ دیا تو خود مر جاؤں گا۔ جواب سادہ سا تھا، وہ بولتے ساتھ شدت سے اس کی گردن پر زبان لکھ کر گیا تھا۔ اب تو حلق میں پھر سے کڑواہٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر مجال ہے وہ پیچھے ہو جائے۔ چوٹیں اتنی تھی کہ سمل شاہ شاور نہیں لے سکتی تھی ابھی۔ کیا وہ تب تک اپنا دل مارتا رہتا؟ وہ پاگل انسان یوں ہی لکھ کر رہا تھا۔ پوچھو گے نہیں میں کہاں تھی؟ ایک اور سوال تیار تھا۔ مقابل نے نہیں کرنا تھا، مگر وہ تو دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا تم میرے سالے صاحب کے پاس تھی۔ سرکان شاہ،
سمل حیدر شاہ تمہاری حقیقت سے پہلے سے ہی جان چکا ہوں میں، المیر نے بولا تھا کہ سمل نے حیرت اور تیزی سے نچلا دانتوں تلے کچلا، مگر جلد ہی کراہتے ہوئے چھوڑ گئی تھی، زیادہ زور سے ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت بے ساختہ تھی۔ آخر مقابل کو کیسے پتا؟ وہ تو یہ سب بتانا ہی بھول گئی تھی۔ شکر ہے المیر خود سے بھی کچھ جانتا تھا۔ ایک طرف شکر بھی ادا کیا گیا تھا۔ وہ جواباً کچھ بول نہیں پائی تھی۔ جب مقابل جانتا تھا تو بات ختم۔ زرکان کے پاس تھی نا تم؟ المیر نے سوال کرتے ایک لمحے کو اس کی گردن سے چہرہ باہر نکالتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سوال کو تھا، ساتھ مسکرا بھی اٹھا تھا کہ مقابل یہ نہیں سمجھے کہ پھر سے شک کر رہا ہے۔ سمل نے تھوک نکلتے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ تو زرکان سے پوچھنا بھی بھول گئی تھی کہ اس کے متعلق بولنا ہے یا نہیں۔ اف، مگر اب ہو گیا تھا جو ہونا تھا۔ وہ بول دیتی کہ المیر کو پہلے سے سب پتا تھا۔ کیسا ہے وہ تمہاری مما؟ وہ ٹھیک ہے؟ ہلکے پھلکے انداز میں استفسار کیا گیا۔ وہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ شاید وہ چاہتی ہی نہیں تھی زرکان کے متعلق بات کرنا۔ کوئی جواب نہیں۔ جانے من، ریلیکس ہو جاؤ، ارحان کی بات ہوتی ہے زرکان سے، ہم سب کو پتا ہے وہ زندہ ہے۔ اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھتے المیر نے اس کے پریشانی دور کرتے اس کی ناک کو پکڑتے کھینچا۔ ایسے ہی بے وقوف لڑکی زرکان سے ڈر رہی تھی کہ کہیں بعد میں اسے ڈانٹ نہ دے۔ سچی؟ سمل بے ساختہ شکر کا سانس بھر گئی تھی۔ پھر تو ٹھیک تھا، وہ اب کر سکتی تھی بات، یہ تو بہت اچھا ہوا تھا۔ قسم سے اسی نے تو بتایا تھا زرکان کو کہ میں ایئرپورٹ ہوں، تبھی سالے صاحب خود ہی بہن کو مجھے تھمانے آ گئے۔ چلو اب تمہارے بھائی نے تمہاری رخصتی کر دی، سہاگ رات مناتے ہیں۔ وہ اسے بتاتے ہوئے آخر میں شرارت سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ خود ہی ہنس پڑا تھا وہ، بات تو ٹھیک ہی تھی ویسے۔ خبردار، سمل نے اسے مصنوعی آنکھیں دکھاتے اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا۔ تیار بیٹھا تھا جیسے مقابل تو، مگر اس کا دل بھی شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ بڑا ہی کوئی بے باک انسان تھا وہ، کیا بولتی بھلا اسے؟ ارے اب تو ہو گیا سب، اب تو آ جاؤ، بہت لیٹ ہو رہے ہیں ہمارے بچے، اسکول کی فیسیں بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ جائے گی آگے آگے، بہتر ہے ہم وقت پر بچے کر لیتے ہیں، آ جاؤ نا میری جان۔ وہ اسے زج کر رہا تھا اور سمل کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ بدتمیز کہیں کا، بڑے حق سے تمہیں آخری مرتبہ جب چھوا تھا تب لگا تھا زندگی مکمل ہو گئی ہے، اب اور آزمائشیں نہیں ہیں میرے پاس، مگر میں کیا جانتا تھا کہ آزمائشوں کا ایک انبار پڑا ہے ابھی۔ اب تمہیں چھوتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، اب تم چلی گئی تو میں مر جاؤں گا، خدا کی قسم خان حویلی سے المیر خان کا جنازہ نکلے گا، میں اب نہیں کھو سکتا تمہیں۔ سمل کچھ بولنا چاہ رہی تھی کہ المیر نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اپنے احساسات اسے بتا رہا تھا۔ وہ اداس ہو گیا تھا اچانک، واقعی اسے چھوتے ہوئے بھی سوچنا پڑ رہا تھا، دسترس سے چلی گئی تو وہ کہاں جائے گا؟ ہر بار صبر تھوڑی ہوتا ہے، کہیں نہیں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کر۔ سمل نے نفی میں سر ہلاتے اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکایا۔ یہ صرف ایک بات نہیں، ایک وعدہ تھا، وہ خود بھی اب یہاں سے کبھی نہیں جانا چاہتی تھی، اس کے ساتھ رہنا تھا۔ پہلے بھی تو چلی گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے شکوہ نکل گیا۔ وہ زرکان کے پاس تھی، وہ چاہتی تو رابطہ کر سکتی تھی اس سے۔ قسم سے خود نہیں گئی تھی، بھائی خود لے کر گئے تھے، بلکہ میں تو جانتی بھی نہیں تھی کہ میرا بھی کوئی بھائی ہے اس دنیا میں، مجھے تمہارے ہی پاس آنا تھا، مگر جب ساری سچائی پتہ چلی اور پھر مما کو اتنی بری حالت میں دیکھا تو دل ہی نہیں کیا واپس آنے کو۔ میں کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اب ہوش آ گیا ہے انہیں، بھائی کو تو پہچان لیا تھا مگر مجھے نہیں، اور دیکھو میں یہاں آ گئی، مل بھی نہیں سکی موم سے۔ وہ اسے ساری سچ بات بتا گئی تھی۔ آخر میں اداسی بھر گئی تھی، اسے سمن شاہ سے ملنا تھا، مگر اب تو المیر کے پاس آ گئی تھی، اب کیا کرتی؟ کوئی بات نہیں، میں ملوا لاؤں گا اپنی جان کو۔ المیر نے اس کی اداسی دیکھتے اس کے گال پر لب رکھے، وہ بس اسے ہنستا دیکھنا چاہتا تھا۔ جہاں مقابل اداس ہوتی تھی بات وہیں ختم کر دینی تھی اس نے۔ بھائی نہیں مانیں گے، سمل نے سچائی بتائی۔ وہ جانتی تھی زرکان ان لوگوں میں سے کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، یہی لگتا تھا اسے۔
بات کر لو، پوچھ لو اس سے، پھر ہمیں پاکستان بھی جانا ہے، میرے ساتھ ہی رہو گی نا تم؟ پہلے اپنا خیال ظاہر کرتے المیر نے آخر میں استفسار کیا۔ وہ تو رات سے ہی سوچ رہا تھا کہ ٹکٹس کروا لے، پرسوں رائت کی مہندی تھی، اسے پہلے پہنچنا تھا، جو کرنا تھا آج کے دن ہی کرتی، پھر کل کی وہ فلائٹ بک کروا لیتا۔ گھر میں مہمان آئے ہوں گے، اس کا پوچھ رہے ہوں گے، سب جانتا تھا وہ۔ رہنا تو ظاہر ہے تمہارے ساتھ ہی ہے، مگر ایسے تو تمہارے گھر والے۔ وہ آگے بول رہی تھی کہ المیر اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ اس بات کی فکر نہیں تھی، ارحان نے تسلی دے دی تھی، مطلب ساری ٹینشن ختم۔ اس بات کی تم فکر نہیں کرو، جب سب کو پتہ چلے گا تم سمن آنٹی کی بیٹی ہو تو مجھے یقین ہے میرے گھر والے تو کیا، سارا گاؤں تمہاری عزت کرے گا۔ یقین کرو، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اس عظیم عورت کی بیٹی ہونے پر۔ کہیں نہ کہیں سمن شاہ ہم سب کی فیورٹ ہے، میں نے ان جیسی عورت آج تک نہیں دیکھی۔ المیر خان نے صاحب کوئی سے کام لیا، وہ اس کے گال پر لب رکھتے اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ فضول کی ٹینشن تھی یہ سب، اچھے اچھے قبول کرتے اسے۔ ہاں مگر اب کیا کروں میں؟ زمل نے پریشانی شیئر کی۔ وہ ایسے پاکستان نہیں جا سکتی تھی سرکان کو بتائے بغیر، اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے۔ فون کر لو اپنے بھائی کو، پھر تمہاری اور اپنی ٹکٹ بک کروانی ہے مجھے، پرسوں شادی سٹارٹ ہے رائت کی۔ المیر نے اسے حقیقت بتائی۔ دونوں ایک الجھن سے نکلے تھے کہ دوسری آ گئی تھی، مگر اتنا طے تھا کہ المیر نے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا تھا۔ مقابل کر لیتی بات، اسے مسئلہ نہیں تھا۔ وہ کب سے اس پر بے فکری سے بیٹھی تھی، دردوں کی طرف سے دھیان ہٹ گیا تھا، پریشان ہو رہی تھی وہ۔ میں کچھ نہیں سوچ پا رہی، ایسے ہی تمہارے گھر میں جا کر بیٹھ جاؤں تو اچھا نہیں لگتا، سب کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ اور پھر بھائی کو بھی دیکھنا ہے، مما سے بھی ملنا ہے۔ وہ ابھی ہوش میں آئی تھی اور میں فوراً آ گئی۔ ممتا کا احساس تو محسوس ہی نہیں کر سکی میں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے اپنے آنسو روک رہی تھی۔ بہت دل تھا کہ کچھ دن سمن شاہ کے ساتھ گزارے، مگر خیر وقت نے مہلت نہیں دی تھی۔ شادی ہو جائے تو واپس لے آؤں گا یہاں، پکا وعدہ، اور پھر جتنے مرضی دن رہنا، کچھ نہیں بولوں گا۔ دوسری بات، فون دیتا ہوں، ترکان سے بات کر لو، پریشان نہیں ہو بت، میں تمہیں کسی پابندی نہیں رکھوں گا۔ چٹکیوں میں مسئلے کا حل نکالتے المیر نے جیب کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ وہ موبائل نکال رہا تھا، اپنی بیوی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر بھائی نے غصہ کیا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا میں تمہارے فون سے کال کرنا۔ سمل نے سچ بتایا۔ اف خدایا، اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ او یار، چھپا کر لکھ لو نمبر اور بات کرتے ہی ڈیلیٹ کر دینا۔ اتنا تو وہ حسین پڑا جیسے میں اس کا نمبر لے کر پاگل ہو جاؤں گا۔ عجیب، المیر جھنجھلا اٹھا تھا۔ کمینہ، عجیب ہی چھپا رستم بنا ہوا تھا۔ وہ زرکان کو ایک عجیب نام دے گیا تھا، حسین پڑا۔ غصہ آ رہا تھا اسے، مگر اپنی بیوی کو ایبرو اچکاتے دیکھ فوراً ہی دوبارہ مسکرایا۔ وہ بھلا کیسے سالے صاحب کے لیے کچھ بول سکتا تھا، خیال رکھنا چاہیے تھا۔ سوری، مسکراتے ہوئے المیر نے چہرہ آگے کرتے اس کے لبوں پر زبان لکھی۔ اب تک حلق کڑوا ہی تھا، قسمت جو خراب تھی، پتہ نہیں کھل کر اسے ڈیپ کس کب کر سکتا تھا، جو سمل کے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں شاید تب۔ وہ سوچ ہی سکا، ابھی تو ہر جگہ دوا لگی تھی۔ لاؤ فون دو، اس کے ہاتھ میں فون دیکھتے جو ابھی المیر نے جیب سے نکالا تھا۔ زمل نے ہاتھ میں لیا، بات تو کر کے دیکھتی، زرکان کا نمبر یاد تھا اسے۔ المیر خان چاروں نہ چار آگاہ ہوتے واپس سے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ سوچ رہا تھا گردن دھلوا لے بس، مگر یہاں بھی زخم تھے۔ ہائے، وہ کہاں جاتا؟ اب بھی لب ترس ہی رہے تھے، جہاں رکھ رہا تھا وہیں کڑواہٹ میں بڑھی تھی۔ اتنی تو اس کی بیوی کڑوی نہیں تھی، مگر ایک منٹ، کڑوی سے نہ جانے اسے زمل کی بات زبان یاد آئی تھی، وہاں تو دوا نہیں لگی تھی۔ بات کر لیتی تو بتاتا اسے، البتہ جس لفظ سے وہ زبان کا خیال آیا تھا وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ مقابل بیٹھے بیٹھے سر پھاڑ دیتی اس کا۔ زمل شاہ ایک نظر اسے اپنی گردن میں مصروف دیکھتے موبائل کی جانب متوجہ دیکھ رہی تھی۔ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسے ہی پہلے پوچھنے سے بہتر اس نے اپنی فنگر پرنٹ لگائی۔ اس کے آنے سے پہلے اس نے خود لگائی، وہی چیک کر رہی تھی کہ اب تک ہے یا نہیں۔
اس کا شک صحیح تھا، فنگر پرنٹ لگی ہوئی تھی اس کی۔ اتنے عرصے بعد بھی وہ شخص اسے ہٹانا نہیں بھولا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا۔ موبائل کھل گیا تھا۔ المیر کے دانتوں کی چبھن وہ اپنے گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ میں موبائل تھا۔ اسے زرکان کا نمبر یاد تھا جو اس نے خود ہی یاد کرنے کو بولا تھا، جیسے اس کی زندگی تھی، کہیں ضرورت بھی پڑ جاتی۔ وہ محتاط رہتا تھا۔ تمہارے سامنے ہی بات کر لوں؟ کال لاگ میں نمبر ڈائل کرتے زمل نے شرارت سے پوچھا۔ وہ بس تنگ کر رہی تھی اسے۔ ٹیرس پر چلی جاؤ، کوئی بات نہیں، خوش دلی سے جواب آیا تھا۔ البتہ وہ اس کی کمر کے گرد حصار بناتے زور سے دانت کاٹ گیا تھا گردن پر، جیسے نہیں چاہتا تھا وہ جائے، بس زبان سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ زمل جو سمجھ گئی تھی کہ اس کے بالوں پر لب رکھتے دھڑکتے دل کے ساتھ کول ملائی۔ اب شوہر تھا اس کا، بات تو اس کے سامنے کر ہی سکتی تھی، بس ڈر لگ رہا تھا کہ زرکان کچھ بولے نہیں۔ بیل جا رہی تھی، وہ تبھی فون کان سے لگا گئی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، بس اسے سب ٹھیک کرنا تھا، المیر کو اکیلا نہیں چھوڑنا تھا۔ دیر آئے درست آئے، اسے عقل آ گئی تھی، یہی بہت تھا۔ المیر کان کے لب سرکتے فرنٹ گردن کی جانب آ رہے تھے۔ وہ کبھی یہاں چوم رہا تھا تو کبھی زبان اور دانتوں کے ذریعے نشانات چھوڑ رہا تھا۔ زمل شاہ کا دھیان ابھی محض زرکان میں اٹکا تھا۔ بات ہوتی تو سکون آتا۔ ہیلو بھائی۔ دوسری طرف سے کال اٹھائی ہی گئی تھی کہ زمل نے جھجکتے ہوئے اسے پکارا۔ نہ جانے وہ زرکان سے اتنا ڈرتی کیوں تھی۔ زرکان شاہ جو ابھی ناشتہ کر کے اٹھا تھا کہ انجان نمبر سے کال آتے دیکھ اٹھائی تھی۔ اسے لگا تھا کسی دشمن کی ہوگی، مگر آگے زمل کی آواز پہچان گیا تھا۔ دماغ ایسا ہو گیا تھا کہ دشمنوں کا ہی خیال رہتا تھا بس۔ کس کا نمبر ہے یہ؟ سنجیدگی سے اس کی آواز سنتے استفسار کیا گیا۔ شک تو اسے ہو ہی گیا تھا کہ المیر کا ہی نمبر ہوگا، پھر بھی پوچھ رہا تھا۔ المیر کا؟ زمل نے مجرموں کے انداز میں گردن جھکائی، جیسے اب باتیں سننی نہ پڑیں، اسے تو صرف بات کرنی تھی۔ تم سے اب بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ خیر اب کر ہی لی ہے تو بتاؤ کیسی ہو؟ چوٹ زیادہ تو نہیں لگی تھی؟ اور المیر نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ کچھ خیال آنے پر ایک ساتھ کئی سوال پوچھ بیٹھا تھا۔ اب کال کر ہی لی تھی تو کیا وہ ڈانٹتا اسے؟ بس عجیب لگا تھا اسے تھوڑا۔ ٹھیک ہوں، درد ہے مگر برداشت کر سکتی ہوں میں۔ اور المیر نے کچھ بھی نہیں کہا۔ زمل نے شکر ادا کرتے المیر کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ المیر کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کا دوسرا ہاتھ کام کرتا تو ضرور مقابل کے بال ماتھے سے پیچھے کرتی، مگر افسوس، دوائی لیتی رہنا وقت پر، صحت پر بالکل کمپرومائز نہیں کرنا۔ میں ڈاکٹر کو بھجوا دوں گا، چیک اپ کرتی رہے گی تمہارا، ٹھیک ہے بیٹے؟ زرکان شاہ نے نرمی سے تنبیہ کی، وہ بھی فکر کرتا تھا اس کی۔ بھائی ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ زمل نے صحت کو چھوڑتے مدعے پر آنا چاہا۔ وہ المیر کو بھی وقت دینا چاہتی تھی، بس بات کر کے کال کاٹ دیتی۔ بولو۔ زرکان شاہ نے اجازت دی۔ پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی؟ مجھے مما سے ملنا ہے اور المیر کہہ رہے ہیں کہ گھر پر شادی ہے تو کل چلیں گے یہاں سے، یہ کل کی فلائٹ بک کروانے کا بول رہے ہیں۔ میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا، مجھے یہی پوچھنا ہے۔ وہ اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھ گئی تھی، ہر طرح سے پریشانی کا شکار تھی، سر مزید درد کر رہا تھا۔ المیر خان گردن اٹھائے اس کے باتوں کی طرف متوجہ تھا۔ اگر زمل جاتی تو اسے بھی جانا تھا، اسی بہانے ارحان کو ایڈریس دے دیتا، بس مان جائے۔ حد ہوتی ہے لڑکی، پوچھ رہی ہو مجھ سے تم؟ کچھ گھنٹے نہیں ہوئے تمہیں شوہر کے پاس گئے اور عقل گھٹنوں میں آ گئی ہے کیا؟ بیٹا جی آ جاؤ، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ گاڑی بھجواؤں؟ مما کے ساتھ رہو آج کے دن اور پھر چلی جانا کل۔ کروا لو فلائٹ بک، تمہیں گھر سے موم اور میں ساتھ رخصت کر دیں گے۔ زرکان نے مسکراتے ہوئے مشورہ دیا۔ وہ تو خود خوش ہو جاتا، اچھا ہی تھا مل کر چلی جاتی، پھر پتہ نہیں زندگی نے کب موقع دینا تھا دونوں کو۔ بھائی ایسے کیسے آ جاؤں المیر کو اکیلا چھوڑ کر؟ زمل نے منہ بنایا، اس کا خود دل نہیں تھا المیر کے بنا جانے کا۔ سمن شاہ سے ملوانا تھا المیر کو، جبکہ المیر مسکرا اٹھا تھا، اپنا فائدہ سوچ رہا تھا وہ۔
ارحان کو یہ خبر دیتا تو وہ بھی خوش ہو جاتا۔ کاش وہ چلا جاتا زرکان کے گھر۔ وہ شاید پہلا داماد تھا جو سسرال جانے کے لیے اتنا ترس رہا تھا۔ بیٹا، تمہارا شوہر کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے جس کے تمہیں ڈائپر چینج کرنے ہو اور اسے فیڈر بنا کے دینا ہو۔ حد ہے، تمہارے بغیر بھی اکیلا ہی رہتا تھا وہ۔ زرکان نے طنز کیا۔ عجیب ہی بات کی تھی زمل نے، جبکہ اس کی بات پر زمل المیر کی جانب دیکھتے مسکرا اٹھی تھی۔ اس کے لیے تو بچہ ہی تھا، وہ تو ایک منٹ بھی اکیلا نہیں چھوڑے اسے۔ اللہ اللہ کر کے تو ملا تھا اسے۔ مگر میں چاہتی ہوں وہ میرے ساتھ آئیں تاکہ مجھے بھی ایک تسلی ہو کہ میرے شوہر کے ساتھ گھر سے رخصت کیا ہے آپ لوگوں نے۔ آگے منہ دکھانے لائق بچ جاؤں میں۔ حویلی اور گاؤں کے لوگ کیسے ہیں آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ پلیز بھائی، میں گارنٹی دیتی ہوں یہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ زمل نے اسے ساتھ ہی تسلی بھی دی۔ دل کی بات کہہ گئی تھی، خود کے دل میں بھی تھا کہ المیر ساتھ جائے۔ کہو وہ بھی آنا چاہتا ہے۔ المیر نے اسے مزید بھڑکانے کے لیے کچھ اوپر ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زمل تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ پھر تو واقعی انکار کر دیتا زرکان، مگر پھر المیر کی گھوڑی پر اس کے کندھے پر چٹکی کاٹی، اسے پھنسا رہا تھا منحوس۔ بھائی پلیز، المیر بھی آنا چاہتے ہیں، زمل نے پھر سے ریکویسٹ کی۔ دوسری طرف سے خاموشی تھی، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ یہ جو پیچھے سے تمہیں بھڑکا رہا ہے اسے بولو خبر ذرا سی بھی باہر پہنچی تو خوشی خوشی اپنی بہن کو بیوہ کر دوں گا میں۔ آ جاؤ دن کے کھانے پر دونوں، تیاری کروا دیتا ہوں میں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے حامی بھر گیا تھا۔ زمل کی بات میں وزن لگا تھا اسے، اپنی بہن کو ذلیل نہیں ہونے دے سکتا تھا، بس تبھی مجبوراً حامی بھری تھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، بس ہم دونوں دن تک آ جائیں گے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زرکان کو کیسے پتہ چلا المیر بولا ہے، بس یہی بہت تھا، اس نے حامی تو بھری۔ وہ خوشی سے چینک پڑی تھی، جبکہ المیر نے بھی خوشگوار حیرت سے زمل کی طرف دیکھا۔ اتنی آسانی سے اجازت دے دی؟ اسے لگا تھا منتیں کرنی پڑیں گی، مگر چلو اچھا تھا۔ خوش رہو، خیریت سے آنا، اسے تنبیہ کرتے زرکان نے کال بند کی۔ مشکل میں ڈال دیا تھا زمل نے، اگر وہ کبھی ملتا بھی تو پہلے اپنے یار سے ملنا تھا، مگر بہنوئی جیت گیا تھا۔ اسے گلٹ ہو رہا تھا کہ کہیں ارحان ناراض نہ ہو جائے، مگر پھر بہن کا مان بھی تو رکھنا تھا۔ منع کرتا تو زمل کو محسوس ہوتا، تبھی ہاں بولا تھا، مگر ارحان کا کیا کرتا؟ یقیناً ارحان نے اس بات پر فساد کھڑا کر دینا تھا۔ خیر وہ دیکھ لیتا سب۔ المیر کی سختی سے منع کرتا تاکہ کسی کو نہ بتائے، پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ وہ اب دن کے کھانے کی تیاری کروانے والا تھا۔ زمل شاہ نے فون کٹ ہوتے دیکھ اسے کان سے ہٹایا۔ ایک اور الجھن حل ہو گئی تھی اور وہ بے حد خوش تھی۔ سمن شاہ کے ساتھ ڈھیر سارا وقت گزارتی، پھر تو چلے ہی جانا تھا۔ خالہ بھی تمہارے ہی گھر ہوگی نا؟ یار تم نے اتنی بڑی خوشی دی ہے، شکر ہے خالہ سے مل پاؤں گا میں۔ المیر خوش نظر آ رہا تھا۔ خالہ بہنوں کی طرح تھی اسے۔ ایک لمبے عرصے بعد دیکھتا وہ اسے، پتہ نہیں دیکھ پاتا بھی یا نہیں۔ ہاں بھابھی گھر ہی ہیں، تمہیں برا تو نہیں لگا میرا جانا؟ بس آج کا دن دے دو آخری، پھر ساری زندگی تمہارے نام۔ زمل نے استفسار کرتے اس کے گال پر لب رکھے۔ یہاں اب تک اس کے دانتوں کے نشان بنے تھے۔ بالکل نہیں، تم ڈیزرو کرتی ہو، سمن آنٹی کے ساتھ جتنا مرضی وقت رہو، کبھی منع نہیں کروں گا۔ انہوں نے بہت مشکلات دیکھی ہیں، بلکہ میں خود چاہتا ہوں تم جتنی ہو سکے انہیں خوشیاں دو۔ اولاد پر پہلا حق ماں باپ کا ہوتا ہے۔ باپ تو تمہارا کسی کام کا نہیں تھا، ماں تمہاری بہت اچھی ہیں۔ وہ عقل مندی سے اسے اجازت دے گیا تھا، اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ اس معاملے میں یقیناً ایک اچھا شوہر ثابت ہونے والا تھا، صرف اس لیے کہ آگے سمن شاہ جیسی ساس تھی۔ شکریہ، مسکرا کر بولتے زمل نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوما۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ کاش اب ہمیشہ ایسے ہی اچھا ہوتا۔ شکریہ تو تمہارا ہے، تم واپس آئی تو اب سب اچھا ہوگا، بس مجھ سے کبھی دور مت جانا، اسے تنبیہ کرتے المیر نے اچانک اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے آگے کی جانب کھینچا۔ وہ خود مزید پیچھے ہوتے اسے جیسے خود پر لٹا گیا تھا۔ انداز محبت بھرا تھا۔
میرے کپڑے۔ زمل ابھی کچھ بولتی کہ امیر نے پہلے ہی اچانک اس کے جبڑے پر دباؤ دیتے اس کے منہ کو کھولتے زبان پر حملہ کیا۔ ہونٹ نہ سہی، زبان ہی سہی۔ وہ سیدھا اس کی زبان کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ زمل شاہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر بول نہیں سکی تھی۔ تعصب سے اس کی جانب دیکھتے اس نے آنکھیں بند کی۔ وہ اپنا ہاتھ بچا رہی تھی جس کا بدتمیز نے دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ تو آنکھیں بند کیے انتہائی شدت کے ساتھ اس کی زبان کو اپنی زبان سے لڑائے اس کی نمی خود میں اتار رہا تھا۔ وہ زبان کو ہی سخت کرنے بیٹھ گیا تھا۔ آنکھیں بند تھیں جبکہ انداز انتہائی سخت تھا۔ یہاں چوٹ نہیں لگی تھی، وہ یہاں اپنی مرضی دکھا سکتا تھا۔ زمل کا بازو سیدھا نہیں ہو رہا تھا جیسے مقابل نے خود پر گرایا تھا۔ بازو میں درد شروع ہو گیا تھا۔ اپنی زبان کو چھڑاتے اس کے چہرے کو پیچھے کرنا چاہا، تھوڑا ایڈجسٹ ہونا تھا۔ ترسی ہوئی مخلوق بس لپٹ گیا تھا۔ وہ ہلکی سی ہی پیچھے ہوئی تھی کہ امیر نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے تھوڑا چہرہ اوپر کرتے واپس بے صبری سے اس کی زبان کو پکڑا۔ وہ دھیان نہیں دے پا رہا تھا زمل کے ہاتھ کی طرف، کچھ تو ملتا۔ پاگل ہو رہا تھا وہ تو۔ آہ امیر! زمل شاہ نے اچانک دوبارہ ہاتھ کو مڑتے دیکھ بری طرح درد سے چینک اٹھی تھی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے۔ آج تو یقین ہو گیا تھا امیر خان کی قسمت ہی خراب تھی۔ وہ سٹ پٹاتے ہوئے اچانک اس کی زبان کو چھوڑتے پیچھا ہوا۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوا ہے۔ وہیں زمل درد سے تڑپ رہی تھی۔ بازو ٹوٹا ہوا تھا اس کا۔ مقابل اپنے چکروں میں بھول گیا تھا یہ بات مگر وہ دوبارہ یاد آ گیا تھا۔ سوری سوری شٹ! اسے روتے ہوئے اچانک اپنے بازو پکڑتے امیر نے تیزی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ جلدی اتنی تھی کہ وہ ٹوٹا ہوا بازو وہی پکڑ چکا تھا۔ شدید پاگل ہو گیا تھا۔ آہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی امیر! زمل شاہ پھر سے چینک پڑی تھی۔ گرتے پڑتے خود ہی سیدھی ہو رہی تھی وہ۔ یار سوری میری جان، سوری پلیز! تڑپتے ہوئے اس کے آنسو دیکھتے امیر نے خود پر لعنت بھیجتے اس کی سیدھے ہونے میں مدد کی۔ خود بھی وہ سیدھا ہو گیا تھا۔ کیا کرتا وہ بیچارہ بھی! برسوں بعد ملی تھی اور آج بھی ترس ترس کر ہاتھ آ رہی تھی۔ خود کو کوس ہی سکتا تھا وہ۔ رچ کے قسمت خراب ہونا اسے کہتے ہیں۔ میرا بازو! زمل شاہ درد سے رو رہی تھی۔ وہ سیدھی ہوئی بیٹھے بازو پکڑے ہوئے تھی۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ سوری نا جان، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ یار اتنے عرصے بعد ملی ہو تم! میں کیا کروں، ہو گیا بس، سوری! ٹھیک ہو جاؤ پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ معافی مانگتے ساتھ ہی وارننگ بھی دے گیا تھا۔ واقعی اسے اچھے سے بتاتا ٹھیک ہونے کے بعد۔ البتہ وہ موبائل اٹھا رہا تھا تاکہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے۔ موڈ سخت خراب ہو گیا تھا اچانک۔ وہ دعا ہی کر سکتا تھا جب تک ٹھیک نہیں ہوتی پاس بھی مت پھٹکنا میرے ظالم انسان! میرا ہاتھ توڑ دیا! زمل نے سختی سے حکم سنایا۔ اچانک ترسی ہوئی مخلوق بن گیا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار لڑکی دیکھی ہو۔ پہلے کون سا جڑا ہوا تھا؟ امیر نے گردن جھٹکی۔ سخت قسم کی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی اسے۔ عجیب ہی زندگی چل پڑی تھی۔ اسے زمل چاہیے تھی۔ ذرا طنز نہیں کرو، لے کر نہیں جاؤں گی اپنے گھر! زمل نے دھمکی دی۔ آیا بڑا اسے طرز کرنے والا! ان دونوں کا کچھ نہیں بن سکتا تھا۔ امیر نے آنکھیں گھماتے ہوئے ڈاکٹر کو کال کرتے فون کان سے لگایا۔ چپ ہی رہتا تو بہتر تھا، اسے لڑائی نہیں کرنی تھی۔ مقابل کے لمس کے گھونٹ تو نصیب میں نہیں تھے بیچارے۔ اس و صبر کے گھونٹ ہی بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کو بلا کر اس کا چیک اپ کروا کر ہی وہ دونوں زرکان شاہ کے گھر جانے کا ارادہ رکھتے تھے جبکہ زمل شاہ سر جھٹکتے روتے ہوئے بیک گراؤنڈ کی جانب سرکی۔ وہ تو ہاتھ کو لے کر بیٹھ گئی تھی مگر اسے سچ میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ جبکہ وہ سوچ رہی تھی ٹھیک ہوگی تو نہ جانے کیا بنے گا۔ یہ ترسی ہوئی مخلوق تو اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ خدا ہی رحم کرے اس پر! کیسے ہیں سب؟ 220 کمنٹس اور 700 لائکس مکمل کروا دینا سب۔